اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز 5 HD کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارے مین ٹاپک ہوں گے عمران خان کب تک رہا ہوں گے، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اور انٹرنیشنل کیا صورت حال ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن جیت گیا تو کیا ہوگا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور انفارمیشن دیں گے کہ ٹرمپ الیکشن جیت گیا کیا ہوگا، اور عمران خان کے کیسوں کی اپڈیٹ دیں گے، اور اس ہفتے اگلے ہفتے کون سے کیس ہیں مقرر ہو گئے سپریم کورٹ میں، اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے۔ سب سے پہلے عمران خان کب تک رہا ہوں گے، یہ بہت بڑا اہم سوال ہے، اور پاکستانی کے ہر ذہن میں آتا ہے کہ عمران خان کب تک رہا ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لوگ بہت سی دو پاکستان میں رائے پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ریٹائرمنٹ ہوں گے، اس کے بعد عمران خان رہا ہوں گے۔ مثال کے طور پر اکتوبر میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی مدت ملازمت ختم ہو جائے، کیا قاضی فیض عیسیٰ کی مدت ملازمت توسیع ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی؟ اور دوسرا نکتہ کہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے لیے فل کورٹ تشکیل دے دی گیا ہے، کیا پی ٹی آئی اس پر اعتراض اٹھائے گی یا نہیں؟ سب سے پہلا بات ہے کہ پی ٹی آئی نے کور کمیٹی نے اعلامیہ کہا کہ 2 جج صاحبان جو بلہ چھیننے کے کیس میں معاملے میں تھا وہ جج نہیں، یہ صرف کور کمیٹی کی میٹنگ تھا، کیا سپریم کورٹ میں یہ اعتراض اٹھائیں گے یا نہیں، اس پر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر پی ٹی آئی عدالت میں نہیں اٹھاتی تو پھر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی۔ سب سے پہلے آپ یہ نکتہ اٹھانا ہوگا کہ اس مخصوص نشستیں والا جب کیس لگے تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی اس سے فائدہ یا مثال پر کسی کو فائدہ ملے تو وہ کیس میں نہیں بڑھے۔ مثال کے طور پر جب قاضی فیض عیسیٰ پر ریفرنس دائر کرنے اور اس کی اپیل کی سماعت تھی تو اس وقت یہ قاضی فیض عیسیٰ نے اعجاز و لہسن پر یہ سب سے بڑا سوال اٹھایا کہ آپ نے چیف جسٹس بننا ہے، اس لیے یہ کیس آپ نہ سنیں، اس پر یہ اعجاز و لہسن بینچ میں سے شامل نہ ہو سکے، اس لیے قاضی فیض عیسیٰ کو بھی نکتہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو اٹھانا چاہیے۔ جناب جی آپ نے کہا کہ آپ اس وقت ٹھیک تھے، غلط تھے، یا آج آپ غلط ہے۔ آپ ایک بات پر یہ نکتہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو اگر نہیں اٹھاتی تو پھر پی ٹی آئی کے ارکان، پی ٹی آئی کے کارکنوں، پی ٹی آئی کے دوسرے رہنماؤں اور پی ٹی آئی کے وکیل اور جو پی ٹی آئی کے پرسنل کو کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فیصلہ غلط ہے۔ یہ سب سے پہلے اگر یہ نکتہ اٹھاتے ہیں تو قاضی فیض عیسیٰ مسترد کر دیتے ہیں یا اٹھانا چاہیے اسے۔ اور دوسرا اہم نکتہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو کہ یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ کوئی اتنا بڑا اہم کیس نہیں ہے کہ مخصوص نشستیں 5 رکنی، 6 رکنی، 7 رکنی سننا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس انٹرا کورٹ اپیل کا حق ختم کر دیا جائے۔ کیوں کہ نون لیگ کے لیے قاضی فیض عیسیٰ نے جب سنا اس وقت فل بینچ کیوں نہیں بنا، 6 ججوں کے معاملے پر چیف جسٹس نے فل بینچ کیوں نہیں بنایا، دیگر ایشو پر فل بینچ کیوں نہیں بنایا، لیکن پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے لیے فل بینچ بنا دی گیا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی ہے کہ پہلی سماعت جب 6 جون کو ہوگی تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ججوں کے مائنڈ کیا اور صحافیوں کی مختلف رائے کیا، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اگر یہ نکتہ نہیں اٹھاتی تو اس کا مطلب پی ٹی آئی کی ٹیم کسی کارکنوں کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عدالت بھی یا نکتے ہوئے پریس کانفرنس میں اٹھائیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی۔ سب سے پہلے یہ 2 اعتراض اٹھانے چاہیے۔ میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں بھی اس کے بارے میں بتایا تھا اور آج بھی بتا رہا ہوں، اور ہمارا مین مدعا ہے کہ عمران خان کب تک رہا ہوں گے، اور عمران خان پر کیسوں کی کون سی کیس کے ٹرائل چلے اور کن کیسوں میں عمران خان کی بریت ہے۔ سب سے پہلے یہ نکتہ آپ کو میں بتاتا ہوں، جن کیسوں میں عمران خان کو بریت کی درخواستیں دے کہ عمران خان سیشن کورٹ سے بری ہو گئے ہیں۔ دیکھیے میں پہلے بھی یہ نکتہ اٹھاتا ہوں کہ عمران خان کی بریت کے لیے درخواستیں کیوں نہیں دیا کرتے۔ آپ سب کو میں پہلے بھی بتا چکا، تو پہلے بھی لوگوں میں بتا چکا ہوں کہ سیفر کیس کی ضمانت ملی تو سب کہنے لگے بڑھ گیا، کیس اڑ گیا، کیس یہ ہو گیا، لیکن اس کیس میں عمران خان کو 10 سال کی سزا ہوئی، شاہ محمود قریشی کو ہوئی، لیکن اس وقت بریت کی درخواست سپریم کورٹ میں انہوں نے نہیں دیر کی، جس کا نقصان عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ہوا۔
دوسرا مین نقطہ کہ انہیں توشہ خانہ اور دیگر کیسوں میں بھی نہیں دیا۔ اب القادر ٹرسٹ کیس میں بریت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں دی، اسلام آباد ہائی کورٹ اگر درخواست خارج کرے تو پھر سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا جا سکتا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے بریت کی درخواست کیوں نہیں دائر کی؟ کیونکہ عمران خان کو سیفر کیس میں قریباً ملنے والی ہے اگلی سماعت 6 اپنا سوار کے روز ہوگی، اگر سوار کے روز ہوگی تو پھر بدھ کے روز تک چلی جائے گی، 2 روز سماعتیں اور ہو جائیں گی۔ لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی یہاں کمزوری آپ کو بتاؤ کہ القادر ٹرسٹ کیس میں بھی عمران خان کو سزا دلانے میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا بھی ہاتھ ہے۔ بریت کی درخواست کیوں نہیں دیتے؟ جیسے کہ نواز شریف اور دیگر لوگوں نے تو بریت کی درخواست دے دی تھی، ان کی بریت کی درخواست مسترد ہوتی یا قبول پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتے، لیکن میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی نے وہاں ضمانت کی تھی، مسترد ہو گئی لیکن سپریم کورٹ میں، لیکن انہوں نے القادر ٹرسٹ کیس کی بریت کی درخواست یا کیس کو ناقابل سماعت ہونے کی درخواستیں کیوں نہیں دی؟ یہ نقطہ لیگل ٹیم سے ہر وقت میں پوچھتا رہوں گا اور آپ ہی پوچھیں اور آپ اگر پلیٹ فارم سے پوچھنا چاہیے، لیکن میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے یہ سوال ہر وقت پوچھ رہوں گا کہ آپ نے یہ نقطہ کیوں نہیں اٹھایا اور یہ آپ کیا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا کچھ اور؟ آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ یہ نقطہ کیوں نہیں اٹھا رہے۔ سیفر کیس کا آخری 1 گھنٹہ لینا دلیل کے لیے ایف آئی اے کی ٹیم، اس کے بعد 45 منٹ لینے ہیں اس کی ٹیم۔ اب 4 بجے سماعت شروع ہوتی ہے، 3 بجے شروع ہوتی ہے تو پھر 5 بجے تک سماعت کا فیصلہ محفوظ ہونے کا امکان ہے، یا 12 بجے تو پھر تھا، تو پھر کیا یہ سماعت کب ہوگی؟ لیکن ابھی تک یہ مقرر نہیں ہو سکی کیونکہ 28 کو منگل کے روز چھٹی ہو گئی، یوم تکبیر۔ لیکن حیران ہوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو، عمران خان کے کیس 3 بار ایسے ہوئے کہ جو ایک ہفتے کے بعد، یہ عید کے روز کے بعد ایف آئی اے کی ٹیم دلیل دے رہی جو اب بڑی عید آنے والی، کیا بڑی عید سے پہلے عمران خان کو ریلیف مل پائے گا اس کیس میں؟ نہیں۔ میرا امکان ہے کہ عمران خان کا کیس کا فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد 15-20 روز کے بعد سنائے جانے کے امکان ہے، اور کیس میں عمران خان کی بریت کنفرم ہے۔ اور دوسرا کیس ہے عدت نکاح کیس۔ عدت نکاح کیس کے دونوں جانب دلیل مکمل ہوگا، اس کے بعد جو جج ہے سیشن کورٹ کا، میں حیران ہوں پاکستان کی عدلیہ پر۔ پاکستان کی عدلیہ کو ایک قانون اور ایک رول بنانا چاہیے کہ سب سے پہلے اگر دونوں کیس شروع ہوئے، دونوں کیسوں پر آپ نے عدم اعتبار کرنا ہے۔ اگر عدم اعتبار کرنا ہے تو پہلی دفعہ آپ درخواست نہیں عدم اعتبار کر کے فیل کر دیں۔ یہ کیا بنا کہ دلیل دونوں میں اس کے بعد جج کہے کہ میرے فیصلے پر ہوتا ہے، میں اب جب دوسری دلیل، یہ تو پاکستان کے ساتھ ناانصافی اور شہریوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اگر آپ دوسری دلیل آپ سب سے پہلے کہیں کہ میں سزا معطل کر رہا ہوں اور دوسری جانب یہ عدالت میں ٹرانسفر کروں، سب سے اچھا قانونی یہی نقطہ تھا، لیکن اعتراض ہونے کے بعد عمران خان کے اعتراض جج تو مسترد کر دیتے، لیکن دوسری جانب یہ اعتراض کر لیتے کہ کون سی عدالت اور کس قانون اور کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ لیکن عدت نکاح کیس کا فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جانب عدالت نے لکھ دی کہ فیصلہ سنایا جائے گا، فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن اس کے بعد جج صاحب یہ کہتے ہیں کیونکہ جج صاحب نے لکھا تھا کہ فیصلہ سنایا جائے گا اور فیصلے کے ساتھ وہ اگر دلیل دینا چاہتے ہیں دے، لیکن دوسری جانب یہ فیصلہ مکمل ہو، دلیل تھوڑے سے دینے تھے۔ لیکن کیا اس کے بعد جج صاحب یہ کیسے کر رہے ہیں؟ جج پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور پاکستانی ٹائم برباد کرنا اور دوسرے کیسوں کو استعمال نہ کرنا پاکستانی عوام۔ اور دوسرے میں اس پر بات کروں گا کہ میں ایک ویلاگ وغیرہ بنانا چاہوں گا، لیکن میری مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں بنا سکا، لیکن میں ایک بتاؤں گا کہ سیاسی کیس اور عوام کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ دوسرا کیس عمران خان کی سیفر کیس میں سزا قلعدم ہونے کے قریب ہے، اور اس کیس کی سزا معطل ہونے کے قلعدم ہونے کے قریب تھی، لیکن جج صاحب نے 9/2/11 کر دیا۔ اور اس کے بعد القادر ٹرسٹ کیس کا ٹرائل ہو رہا ہے، اور القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو مکمل طور پر سزا ہونے کے بعد عدت نکاح کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس کے بعد 9 مئی کے کیس ہے، 9 مئی کے کیس میں عمران خان کو سزا 9 ہونا کے برابر ہے، اور اس کیس میں عمران خان کو اکتوبر یا نومبر یا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اگر اس کو روکنے میں کامیاب ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ عمران خان پر نئے مقدمے اور دیگر کیس ہوں گے اور اس پر عمران خان کو ہوگا، جیسا کہ ہم نے آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کیا اور آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اور انٹرنیشنل صورتحال کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل صورتحال کیا ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔
یہ ایک مثال ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہونے کے بعد ایک پارٹی کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے اور دوسرے پارٹی کے ساتھ سختی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آگے پہلے تو نون لیگ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا ہے پاکستان کی تاریخ اور دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ دیہاتوں میں جلسوں کو کرنے کی اجازت نہیں تھی، جب کوئی پی ٹی آئی کی ریلی ہوتی پولیس وہاں پہنچ جاتی تھی۔ یہ ہم نے آنکھ کو دیکھ کا حال بتایا کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، کوئی نہ کسی اور سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی دیہاتوں اور دیگر شہروں میں جب بھی کوئی لیگل ٹیم لیکن پاکستانی قوم نے اس کا بدلہ خاموشی سے لیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، نہ کوئی رولا نہ کوئی ڈھولا۔ مثال کے طور پر پارٹی عوام نے صرف خاموشی سے ووٹ ڈالا اور خاموشی سے ہی چینج لائی۔ انٹرنیشنل صورتحال کے بارے میں بتائیں، جیسے کہ رفح کے علاقے میں اسرائیل حملہ کیا اور فلسطین کے بچوں اور دوسری جگہوں پر شہید کیا، لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں کیوں خاموش ہیں؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے ہم نے امریکہ کے پیچھے کھڑنا ہونے اور امریکہ جو کرے اس پر حلال ہے، جو اگر دوسرا ملک کرے اس پر حرام ہے۔ تو پھر روس کو بھی حق ہے کہ وہ یوکرین میں قتل عام کرے۔ اگر اسرائیل یوکرین کو روس کا حق نہیں تو پھر اسرائیل کو کس نے ضرورت دی؟ اسرائیل فلسطین کے معصوم رہتے بچوں نے تو بندوقیں نہیں اٹھائی اسرائیل کے خلاف، لیکن اسرائیل اس پر نشانہ بام اور دیگر، اور اقوام متحدہ خاموش، اور یورپ خاموش، برطانیہ خاموش، امریکہ خاموش، سعودی عرب خاموش، یو اے ای خاموش، پاکستان خاموش، ترکی خاموش، ایران خاموش، یو اے ای خاموش، بحرین خاموش۔ سب ممالک دنیا میں کون سی ممالک ہیں؟ سب خاموش، اور اسپین اور دیگر ممالک ہیں جو تسلیم کے یہ قابل تقسیم ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔